محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ میں نے اللہ کے راستے میں خرچہ کرنا کتنی بڑی چیز ہے، کیوں نہ، لیکن اللہ کی یاد اس کے مقابلے میں بھی فضل ہے۔ پھر اس قدر خوش نصیب وہ ہے مالدار، اللہ کے راستے میں خرچہ کرنے والے، جن کو اللہ کے ذکر کی بھی توفیق نصیب ہو جائے۔ ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ کی شان کی طرف سے بھی روزانہ بندے پر صدقہ ہوتا رہتا ہے، اور ہر شخص کو اس کی حدیث کے موافق کچھ نہ کچھ عطا ہوتا رہتا ہے، لیکن کوئی عطا سے بڑھ کر نہیں ہے اس کو اللہ کے ذکر کی توفیق ہو جائے۔ جو لوگ کاروبار میں مشغول رہتے ہیں، کھیتی باڑی، ملازمت، گھر میں رہتے ہیں، اگر تھوڑا وقت اللہ کی یاد کے لیے اپنا اوقات نکال لے تو کیسی معافیت کمائے۔ دن رات کے 24 گھنٹے میں 2-4 گھنٹے اس کام کے لیے نکال لینا کون سی مشکل بات ہے۔ آخری فضیلت بے کار کاموں میں، بیہودہ باتوں میں بہت سا وقت خرچ ہوتا ہے، اس کا چیز واسطہ نکلنا کیا شور ہے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہے کہ اللہ کے بہتر بندے وہ ہیں جو لوگوں کے ذکر کے واسطے چاند، سورج، ستارے اور سادگی رکھتے ہیں، اپنے اوقات کی تخلیق کا انتظام کرتے ہیں۔ اس زمانے میں گھڑی گھنٹے کثرت اس سے بے نیاز کر دیتا ہے، پھر بھی واقعات چیزوں کی موافقت گھڑی خراب، غلط ہو جائے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث میں آیا کہ زمین کے جس حصے پر اللہ کا ذکر کیا جائے وہ حصہ پیچھے 7 زمین تک دوسرے حصوں میں فضل کرتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ جنت میں جانے کے بعد جنت کو دنیا کی کسی چیز کا بھی فلاح افسوس نہیں ہوگا اس گھڑی کہ جو دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزرے۔ جنت میں جانے کے بعد یہ منظر سامنے ہوگا کہ ایک دفعہ اس پاک نام کو لینے کا اجر ثواب کتنا زیادہ مکمل ہے۔ پہاڑ کے پر رہتا ہے، اس وقت اپنی اس کمائی کے نقصان پر جس قدر بھی افسوس ہوگا ظاہر ہے۔ ایسے خوش نصیب بندے بھی جن کو دنیا میں بغیر ذکر اللہ کے اچھی نہیں معلوم ہوتی۔ میں لکھا ہوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم